تو یہ پورا پاکستان کے، اگر میں یہ کہوں کہ 17 کروڑ کی اگر آبادی ہے تو 16 کروڑ 95 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایک انتہائی اجیرن میں مبتلا ہیں، جہنم کی زندگی میں۔ غضب خدا کا دیکھے کہ ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ماش دال جو ہے 175 روپے کلو گرام بک رہی ہے۔ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 400% بڑھا دیے گئے ہیں۔ 16 گھنٹے کی اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بے روزگاری سے تنگ نوجوان چوریاں اور ڈکیتیاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور ہمارا جو اشرافیہ کا طبقہ ہے وہ قیمتی زر مبادلہ سے اپنے لیے جہاز، اپنے لیے کاریں اور ہیلی کاپٹر جو ہے خرید کر اس قیمتی زر مبادلہ کو ضائع کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رومانیہ اور ارجنٹائن میں جو ہے عوام نے غم و غصے میں کس طریقے سے جو ہے سرکاری ایوانوں کو محاصرے میں لے کر اپنے غصے کو نکالا تھا، اور اسی طریقے سے گزشتہ روز کرغزستان جو ہے وہاں بھی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور زبردست احتجاج ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بے روزگاری، مہنگائی۔ مگر پاکستان کا طبقہ جو ہے اشرافیہ کا، وہ سبق سیکھنے کی بجائے ان کا خیال ہے کہ ہم جو مرضی کریں، جتنی مرضی رنگ رلیاں منا لیں، عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹ کے یہاں سے باہر لے جائیں، بے روزگاری بڑھے، مہنگائی بڑھے، غربت آئے، عوام کی زندگی عذاب بنے، لیکن عوام جو ہے یہ سب کچھ عذاب سہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ ناظرین، ہمارے حکمرانوں کا یہ اطمینان جو ہے کو بلا وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں صابر ہیں، شاکر ہیں، اور 9 سال تک وہ جو ہے مدعو بن کر جو ہے آرام سے انتظار کرتے رہے کہ کب ہمارے لیڈر باہر سے آئیں گے اور جو لوٹا ہوا مال ہے نہ صرف وہ واپس لائیں گے بلکہ جو ہے ان کی رہنمائی کا فریضہ بھی ادا کریں گے۔ ناظرین، مہنگائی کے مسئلے پر، ان سب باتوں پر جو ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ سید سلیمان شاہ صاحب، جو کہ معاشیات پر ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے درد دل والے پاکستانی ہیں۔ آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سید صاحب، آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیے۔ بڑی مہربانی۔ سید صاحب، یہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا اطلاق ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے 800 ارب روپے جو ہے ٹیکس اکٹھے ہوں گے، کیا عوام میں اتنی سکت ہے کہ وہ اتنا ٹیکس دے سکے اور حکمرانوں کے عللے تللے پورے کر سکے؟ دیکھیں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ ٹیکس کلیکٹ ہو سکے۔ اس ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام چاہیے، آپ کو سافٹ ویئر چاہیے، آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے، کمپیوٹرز چاہیے، ہر دکان پہ آپ کا جو کیش رجسٹر ہے اس کو آن لائن کریں آپ کمپیوٹرائز طریقے سے، تو پھر جا کے یہ کلیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو کرنے میں کم از کم 2-3 سال تو تیاری کے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر جو پیئر ہے، ٹیکس پیئر ہے، اس کو بتانا پڑے گا کہ اس کا اس پہ کیا افیکٹ ہوگا، اور اس میں اس کا ریٹ اگر سب لوگ دیں گے تو ریٹ کم کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی یہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی کوشش نہیں دیکھی، کوئی طریقے کا۔ ہاں جی، تو یہ ایک میرا خیال ہے ہائپوتھیٹیکل قسم کی بات ہے، اور آئی ایم ایف بھی ان کو جو اصرار کر رہا ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس نے اپنی تھنکنگ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کی، اور جب تک یہ نظام پورا بنے گا اس سے پہلے اس کی تیاری بہت لازم ہے۔ سید سلیمان شاہ صاحب، یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کا ریٹ 9% ہے جبکہ انڈیا میں 14% ہے، اور چیئرمین سی بی آر خود کہہ چکے ہیں کہ 500 ارب روپے کی نلیاں کر لیتا ہے ان کا جو محکمہ ہے۔ کیا یہ کوئی فول پروف طریقہ بنا کے بجائے اس کے کہ اس 500 ارب کو جو کہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے اس کو کلیکٹ کرتے یہ عوام کی چمڑی اتار رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پہلے جب پریزیڈنٹ مشرف صاحب آئے تو اس وقت فوج سے ایک پورا سروے کروایا گیا کہ ڈاکیومنٹیشن ہوگی تو پھر بہت زیادہ ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوگا۔
جناب اور لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن اس سے ٹیکس ریونیو اوپر نہیں گیا۔ جی جی ٹیکس ریونیو اس وقت اوپر جانا شروع ہوا جب ایک سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو نافذ کیا گیا اور ٹیکس پیئر کو کہا گیا کہ جی جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا صحیح ٹیکس ہے وہ آپ ٹیکس ادا کریں، تو کچھ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں۔ تو اس پہ بہت رسپانس آیا۔ بجا آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے، جو 300 ارب روپے تھی سن 2000 میں، جی وہ بڑھتی بڑھتی 1000 ارب کو کراس کر چکی ہے۔ جی جی اور اس میں جو ہمارا مین طریقہ کار تھا کہ ہم نے ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر کا جو آمنے سامنے ہوتا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا، خوف ختم کیا ان کا، اور ہم نے ٹیکس پیئر کو ایک قسم کا آزاد کیا کہ آپ کو ٹیکس اتھارٹیز کو ہم آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جی جی اور آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کی ہیرسمنٹ نہیں ہوگی، آپ ملک کی خاطر ٹیکس دیں۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کیا۔ اب اس کا جو سیکنڈ سٹیپ تھا اس میں یہ تھا کہ ہم ایک آڈٹ کا نظام اس کے ساتھ بنائیں، جو کہ ایک ڈیسک آڈٹ ہوگا کہ جو بھی ٹیکس پے ہوتا ہے اس میں اگر کوئی انوملی نظر آتی ہے کہ آپ نے اگر 10 کمپنیوں سے ٹیکس لیا ہے، ایک ہی قسم کی وہ کمپنی ہیں، تو اس میں سے 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے 10 کی ایوریج سے بہت نیچے دیا ہے، تو ان 2 کو آپ چیک کریں کہ ان کا کیا مسئلہ ہوا ہے، کیوں انہوں نے کم دیا۔ تو وہ آڈٹ کا نظام اگر آ جاتا، اور جس کو ہم بنانے میں تقریباً وہ تیار ہی تھا، تو وہ ڈیسک آڈٹ سے بھی آپ کے یہ پھر بہتر کمپلائنس ہونی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ فیلڈ آڈٹ کو نافذ کریں، جہاں پہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ کوئی ٹیکس ایویژن کر رہا ہے تو اس کا پھر آپ فردر آڈٹ کریں۔ سید صاحب ایک اور عرض یہ تھی کہ 1300 ارب ہماری ٹیکس کلیکشن ہے، 2600 ارب ہمارا خرچہ ہے، 18 ارب ڈالر کی ہم جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے ڈبل جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، 9 ارب ڈالر ہمارے جو باہر لوگ محنت مزدوری کر کے بیچتے ہیں، اتنا ہی یہ جو ہے یہاں سے چوری چھپے باہر لے جاتے ہیں۔ تو کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ جی دیکھیں، اس میں میرا خیال ہے کہ 1300 ارب تو ٹیکس ریونیوز ہیں، پھر اس کے بعد نان ٹیکس ریونیوز بھی خاصے ہو جاتے ہیں، جس میں مثلا اسٹیٹ بینک کا منافع ہے وہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کم از کم ہمارے وقت میں یہ جو پبلک سیکٹر کمپنیز تھیں ان سے ہمیں ڈیویڈنڈ بھی مل جاتا تھا، اور اب وہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ لاس میں خاصی حد تک کنورٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ تو نان ٹیکس ریونیو کو بھی آپ کو ملانا پڑتا ہے اس میں، اور اس کے بعد آپ کا 4% کے قریب فسکل ڈیفیسٹ 4 سے 5% بنتا ہے، اور یہ گریجولی آپ اس کو کم بھی کرتے جا رہے ہیں۔ سو ایک طرف آپ کو ریونیوز کو بڑھانا پڑے گا، دوسری طرف جو شاہانہ اخراجات ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کا یہ ایک وائبلٹی اور نکلتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اس قسم کے ایکسپینڈیچرز کرنے پڑیں گے جو عوام کو نظر آئیں کہ جی یہ ہمارے لیے خرچہ ہوا ہے، ہمارے لیے یہ سکول بنا ہے، ہمارے لیے یہ سڑک بنی ہے، تو اس سے بھی پھر ان کو ایک کانفیڈنس آئے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک نظام ہے جسے ہم کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور یہ کوریا میں اور ایسٹ ایشیا میں یہ خاصا پاپولر ہے، اور وہاں پہ جی وہاں پہ آپ سڑکیں، ہسپتال، سکولز اور دوسرا انفراسٹرکچر جو ہے جس کو ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ابھی فائنانس کر رہے ہیں، اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بھی فائنانس کر سکتے ہیں، اور تقریباً جی ڈی پی کا 4 سے 5% وہ فائنینسنگ ہم ریز کر سکتے ہیں۔ سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. تو میں ابھی بات کر رہا تھا سابق مرکزی وزیر خزانہ سید سلمان شاہ صاحب سے، اور اس سے قبل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیا ہے، کہ لوگوں کی توقعات کیا تھی کہ یہ ملک سے باہر سے آئیں گے 9 سال بعد تو یہ کیا کریں گے، اور قوم کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس مل جائے گا. اس پر بات تو واپس آنے کی بات تو چھوڑیں، حاجی غلام احمد بلور جیسا نیک نام سیاستدان کیا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں عدالتیں مداخلت کر رہی ہیں اور عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہ کرنے کا وہ اعلان کر کے انہوں نے عجیب بات کر دی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہی بات پرانی جو میں کر رہا تھا، رومانیہ، ارجنٹائن اور کرغزستان کی مثال پاکستان میں دینا اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کرنا ہے، جہاں نواب ذوالفقار علی مگسی جو گورنر ہیں بلوچستان جیسے، ان کی چیخ و پکار جو ہے نکار خانے میں طوطی کی آواز جو ہے بن گئی ہے. ناظرین، کیا ہمارے حکمران جو ہیں کسی انقلاب کی توقع کر رہے ہیں یا اس کو دعوت دے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہو گئی ہے، اب وزیر اعظم پاکستان کو عوام کے مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کا بل جو ہے قومی اسمبلی سے سینٹ کو بھجوا دیا گیا ہے، جہاں اس پر منڈے والے دن جو ہے بحث کا امکان ہے. چیدہ نکات جو ہیں اس 18ویں ترمیم کے وہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہوں گا. کہ ناظرین اکرام، اس وقت ملک کے ایک مایہ ناز قانون دان جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ قانون اور آئین پر بڑی دسترس رکھتے ہیں، اور جو وکلا کی تحریک تھے اس کے یہ روئے رواں تھے، اور بڑا ہی واقع میں کہتا ہوں کہ درد دل والے ہمارے قانون دان ہیں. تو ان سے 18ویں ترمیم پر بات کرتے ہیں. جج صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید جی شو میں. بڑی مہربانی جی. جج صاحب، یہ 18ویں ترمیم جو ہے جن مراحل میں ہے، اس میں 102 کے قریب شکیں شامل کی گئی ہیں جو ساری کی ساری اہم ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا آئین بنایا گیا تھا اس کی بنیاد جو ہے پارلیمانی جمہوری نظام تھا، لیکن یہ جو 8ویں ترمیم آئی اور اس کے بعد LFO 7ویں ترمیم آئی، تو چونکہ اس وقت ملٹری ڈکٹیٹر آئے اور سارا جو ہے ون مین شو ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے اس رجیم کو دوام بخشنے کے لیے اور اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے اس نے اس آئین کا سوا ستیاناش کر دیا. تو یہ اب ایک کوشش تو یہ ہے کہ ان کو واپس جو ہے پارلیمانی جمہوری نظام کے طرف لایا گیا ہے. تو میرا خیال یہی سب سے اہم بات ہے اس میں. جج صاحب، یہ صوبائی خود مختاری سے کنکرنٹ لسٹ جو ہے ختم کر دی گئی ہے، اور 47 کے قریب بینک بھی جو ہے اس صوبوں کو واپس آ جائیں گے، لیکن اس کا اطلاق جو ہے جون 2011 سے ہوگا. کیا وجہ ہے؟ یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا مسئلہ ہے؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں، یہ جو اس میں جتنے بھی آپ کے جو ڈپارٹمنٹ واپس جائیں گے اس میں 2-3 باتیں کرنی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل سطح پر پھر بہت سی جو ہے وزارتوں کو ختم کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی وزارتیں اس سے ریلیٹڈ جو آفیسز ہیں وہ آپ نے پروونسز میں اسٹیبلش کرنے ہیں. پھر شاید کچھ جو ہے ملازمین جو ہے ان کو ٹرانسفر کرنا ہے، پھر وہاں پر نئے جو ہے شاید ملازم رکھنے پڑیں گے، اس کے لیے شاید بہت سا فائنانس بھی چاہیے ہوگا. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے ان کو حقوق تو ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ ان کی کافی آبلیگیشن بڑھ جائے گی. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے صوبوں کے پاس جو ہے نا فائنانس کا ایک مسئلہ تو رہتا ہے، خاص طور پر چھوٹے صوبے کے ساتھ. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگ جائے گا، لیکن اگر نیت ان کی صاف ہے اور اگر آج سے یہ امپلیمنٹیشن کا آغاز کر دیں تو مطلب جب یہ ترمیم منظور ہو جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ایک ریزنیبل ٹائم میں یہ سارے معاملات طے نہیں ہو سکیں گے. جج صاحب، یہ صوبائی کابینہ میں وزراء کی تعداد 15 کر دی گئی ہے. اب صوبہ بلوچستان میں سارے ہی وزیر ہیں جناب، اور اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں 11% لوگ جو ہیں اس کی اسٹرینتھ کا وزیر بن سکیں گے، اور اس سینٹ کی نشستوں کی تعداد جو ہے 104 کر دی گئی ہے. تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرمایا جناب؟ دیکھیں، نہیں یہ تو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، یہ تو جو انہوں نے ترمیم کی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ مذاقاً ایک بات کہی جاتی ہے کہ وزیر اعظم گیلانی کو اپنے تمام منسٹروں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. لیکن نا سوائے اگر مجھ سے بھی آپ پوچھ لیں وزیروں کے نام بتا دیں، حالانکہ روز ٹی وی چینلوں میں کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں بھی شاید جو ہے کسی جگہ پر جا کر رک جوں گا. تو دیکھیں، اس میں تو ایک غریب ملک جس میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، جس کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہر چیز کا ان کو پرابلم ہے، وہاں پر وزیروں کی فوج ظفر موج. اور دیکھیں آج کل وزیروں کی فوج ظفر میج
کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ایک وزیر جا رہا ہوتا ہے، پورا گاڑیوں کا کاروان ہوتا ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہے، یہ پابندی لگنی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، کم سے کم یہ وہ کام کیا ہے جس میں عوام اور یہ پیسہ جو اگر ڈائیورٹ ہوگا تو وہ کسی جگہ خرچ ہو سکے گا. تو یہ ڈیفینیٹلی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ سینٹ جو 104 سیٹیں ہوئی ہیں جی، دیکھیں اس میں میرا خیال انہوں نے مائنورٹیز وغیرہ کے لیے کچھ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا جناب. تو چلیں اگر اس میں اگر مثال کے طور پر ایک مائنورٹیز جو اہم ہیں اگر ان کو اس میں کچھ سیٹسفیکشن ملتی ہے یا ان کی پارٹیسپیشن ہو جاتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اتنی غلط سی بات ہوگی. جس صاحب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں موروثی خاندانی سیاست نہیں ہونی چاہیے، وڈیراازم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب یہ دیکھا ہے کہ سارا اندر سے ان کا گٹھ جوڑ ہے کہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو کس طرح پروٹیکٹ کیا ہے، خاندار خاندان نسل در نسل اب یہ چلیں گے. عوام کدھر گیا، ورکر کدھر گیا جی؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور مجھے دکھ اس لیے بھی. دیکھیں بنیادی طور پر آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 4 میں یہ کلاس تھی. میں نے آج ٹیلی ویژن پر سنا کہ وہ جو ہے ان سے پوچھا گیا جی آپ نے کیوں ہٹایا ہے، انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا اپنے طور پر. انہوں نے کہا یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی جو ہے وہ تھا اس لیے ہم نے اٹھا دیا. بھائی اگر ملٹری ڈکٹیٹر کی بات تھی تو خواتین کی بھی نشستیں تھی، یہ 18 سال کی وہ عمر بھی تھی، وہ 21 سال میں. دیکھیں بات یہ ہے اگر کسی چیز کا آپ کو جواب نہ بن پا رہے ہو تو بہتر ہے کہ اس میں خاموش ہے. یہ بڑی انہوں نے غلط بات کی ہے کیونکہ اس کا ایک اثر ہوگا. ویسے تو ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے، اس میں کم سے کم اس قسم کی پروویژن ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہوگا اور یہ ساری کاروائی الیکشن کمیشن کا کرنا ہوگا، ساری باتیں. لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں یہ فنڈامنٹل رائٹس میں یہ چیز موجود تھی. تو اب جو ہے مثال کے طور پر وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا قانون ہے اس میں کل کو اگر سمپل میجورٹی سے اگر ترمیم کر دیتے ہیں تو وہ اس ٹچ سٹون پر جو ہے کانفلکٹ میں نہیں ہوگا. اب تو مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا قانون بنایا جاتا جو 17(4) کی وائلیشن میں ہوتا تو سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا. تو یہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے طارق محمود صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ابھی ہمارے ساتھ تھے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، اور اس سے قبل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جو 102 شکے ہیں، جو کچھ کل بتائی تھی کچھ میں آج بتانے لگا تھا، ان میں جو چیدہ باتیں ہیں 18ویں ترمیم میں 102 میں سے 96 ایسی شکے ہیں جو متفقہ طور پر جو ہے منظور ہو گئی ہیں. ان میں صوبائی خود مختاری اور کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہے. تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پابندی ختم ہو گئی ہے. وفاقی کابینہ جو ہے اس سینٹ کو بھی جواب دہ ہوگی. اٹارنی جنرل پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکیں گے. چیف الیکشن کمیشن کا تقرر جو ہوگا وہ اپوزیشن لیڈر سے صلاح مشورے کے بعد ہوگا. صوبے جو ہیں اب غیر ملکی قرضے لے سکیں گے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے خفیہ رائے دہی سے ہوگا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے ریفرینڈم کی اجازت دے گا. یہ اہم نکات جو ہیں یہ 18ویں ترمیم کے ہیں. ناظرین ہم مسلسل آپ کو جو ہے خبردار کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس کا ایک سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے اس کا عذاب اب ہمارے سروں پر گرنے والا ہے. چیئرمین CBR جو ہے سہیل احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 800 ارب روپے کی اضافی آمدن ہوگی، جیسے ابھی میں نے سابق وفاقی وزیر خزانہ صاحب سے بھی پوچھا تھا. اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ریٹ جو ہے 15% ہوگا، اور اگر کسی ایک صوبائی اسمبلی نے بھی اس کو نامنظور کر لیا تو پھر یہ نہیں لاگو ہو سکے گا. ناظرین مجھے اجازت ایک کال لے لوں جی میں. السلام علیکم. السلام علیکم بٹ صاحب. جی کون سا؟ بات کر رہا ہوں مدینہ سے. جی خالد بات کر رہا ہوں مدینہ سے. بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. سر جس طرح سے مہنگائی کے سیلاب کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل سیلاب آ رہا ہے اور لوگوں کا وہ برداشت سے باہر ہے. بجا سر بجلی جو ہے نا وہ جس پروپورشن سے کم ہو رہی ہے بل اسی پروپورشن سے زیادہ ہو رہے ہیں، بل اوپر جا رہے ہیں. محکمہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے تو پورے کرنے ہیں نا، تھوڑی سے بھی پیسے تو اتنے ہی پورے کرنے کے لیے زیادہ بجلی دے کے کریں گے. دوسرا سر کرپشن والے جو اندر باندھے صدر صاحب نے وہ جو ترمیم تھی اس پہ سائن ہی نہیں کیے ہیں. کرپٹ لوگوں کو پہلے ہی جیل سے نکال دیا ہے خوشی میں.
سر آپ سے مختصراً یہ ایک بات کرنی تھی کہ یہ کرغزستان جو ہے نا یہ ہمارے شمال میں واقع ہے جی، اور سر یہ پاکستان میں جو ہوائیں چلتی ہیں نا یہ شمالاً جنوباً چلتی ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی آپ کا. تو میں عرض کر رہا تھا جی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی صوبائی اسمبلی نے اس کو جو ہے رد کر دیا تو پھر کہیں لاگو نہیں ہو سکے گا. یہ ویٹ ٹیکس جو ہے یہ جی ایس ٹی کا متبادل ہوگا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چھوٹے دکانداروں سے کو ویٹ ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکے گا. یہ جتنی بھی شوگر کوٹڈ باتیں کریں لیکن الٹیمیٹلی جناب یہ جو شہاب ثاقب ہے یہ پاکستان کے عوام کے سروں پر گرنا ہی گرنا ہے. ایک کال لینے کی اجازت دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر زبیر بھائی. میں 2 ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ، لیکن ذرا جلدی سے پلیز. ویلکم. ٹھیک ہے. ایک تو پہلا ایشو تو یہ ہے کہ آج وہ جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ان کو جماعت اسلامی کے منور حسن انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ اچھا نہیں ہوگا ان کے لیے تو بس ہم ان کے حق میں دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جماعت اسلامی کے صدر کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جب یہ کالر بھی آئے تھے اور آپ بھی بات کر رہے ہیں مہنگائی کا، تو آپ یقین کریں یہ بالکل وہی بات جو کرتے رہے کرغزستان والی یہ وہی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. ایک ہی راستہ ہے اس کے بچنے کا کہ کم از کم چلیں. اگر مہنگائی کم نہ بھی کر سکتے ہو تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ سادہ زندگی گزار ہے. اگر یہ اسی طرح ہمارے سامنے پجارو، لینڈ کروزر اور کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتے رہے تو عوام کو اب برداشت نہیں کرے گی. یہ محلوں پہ قبضے کریں گے، بہت جلدی کریں گے. آپ دیکھیے گا کیونکہ یہ ہمارے ٹیکسوں سے انہوں نے محل بنائے تو یہ محل یہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے محلوں میں عوام قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. چلو اللہ ہمارے حال پر جو ہے رحم کرے جی، ہمارے حکمرانوں کو سیدھی راہ دکھائے، یہ نوبت نہ ہی آئے تو بہتر ہے. زبیر صاحب بہت شکریہ جناب. تو میں یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بات کر رہا تھا کہ جتنے مرضی یہ شوگر کوٹڈ باتیں کریں یہ ہم پر آنی ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ صرف غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے اور امیر آدمی جو ہے ٹیکس ایویژن کرتا ہے. پوری دنیا میں ٹیکس نہ دینا جو ہے وہ اس کے قتل کے برابر ہے. لیکن میں سی بی آر کے چیئرمین سے پوچھتا ہوں ذرا ہمیں تفصیل بتائیں کہ امیر آدمی کتنا ٹیکس دیتے ہیں. ناظرین ایک کال لینے کی اجازت دے دیں. السلام علیکم. السلام علیکم بٹ صاحب، ہم جو کر رہا ہوں سانگلین سے. جی مہربانی کریں ذرا ٹی وی کی آواز آہستہ کریں. ٹی وی کی آواز آہستہ ہوگی جی. بات یہ ہے جی کہ اب جو لوڈ شیڈنگ کا پیمانہ تو عوام کا لبریز ہو چکا ہے. جی راجہ صاحب کے گھر میں تو چلو 14 لاکھ کا جنریٹر چل رہا ہے، لے رہے ہیں وہ بجلی اپنے گھر سے. لیکن راجہ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ کہیں چھوٹے شہر میں بھی 2-3 دن گزار کے دیکھیں کہ کیا حال ہے ان کا. اچھا بندے ان کو کیا ضرورت ہے جی. گندم کی کٹائی تو آ گئی ہے، ابھی تک تو ہمارے بیچارے کسانوں کو جو ہے وہ کماد کی قیمتیں نہیں مل رہی. جی سانگلا شوگر مل کی جو رقم ہے جی اب انہوں نے کہا جی کہ 4 فروری کی جو بل ہے وہ سی پی آر وہ لے آئے، وہ رقم لے لے. اچھا تو میری گزارش ہے حکام بالا سے کہ شوگر مل مالکان سے کاشتکار تو بڑے غریب لوگ ہیں بیچارے، بالکل پیسے دے دیں مہربانیاں. بجلی نہیں دینی تو چلو ان کی رقمیں تو دے دیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو سود پر لے کے مر جاتے ہیں غریب آدمی. بس ہماری یہ گزارش ہے کہ چلو بجلی دے دیں، جو ان سے وہ چیزیں لی ہوئی ہیں بیچارے ان کو پیسے دے دیں. وہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں، گھر کا زیور بیچ رہے ہیں بچوں کی فیسیں اسکول کی دینے کے لیے، اسکول کی کتابیں لینے کے لیے. خدا کرے اللہ تعالیٰ ان کو. اچھا ابجد بھائی آپ کا بہت شکریہ جناب فون کرنے کا، بہت شکریہ جناب. ناظرین اکرام، ایک بڑا مسئلہ ہے 18ویں ترمیم جو ہے یہ قوم کی امنگوں کی آف کورس ترجمان ہے. ایک بہت بڑا بریک تھرو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اختلاف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. ایک تجزیہ نگار نے آج بڑا خوب لکھا ہے کہ سیاستدان عوام سے ہاتھ کر گئے ہیں اور ہمیں خواب یہ دکھائے گئے تھے کہ خاندانی سیاست سے نکل کر حقیقی سیاست جو ہے اور جمہوری سیاست کا راستہ ہموار کیا جائے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی ہے اور اس میں سب جو ہیں لیڈر جو ہیں اس میں ایک ہیں کم از کم. اور یہ جو ہے کہ انتخابات جو ہیں پارٹیوں کے اندر اب نہیں، ان کی موجیں ہو گئی. یہ ترامیم عوام اور جمہوریت کے نام پر کی جا رہی ہیں، لیکن اس کا اصل فائدہ نوڈیرو اور نواب شاہ کے بھٹو اور زرداری خاندان کو، جاتی عمرہ کے شریفوں کو، ولی باغ کے وارثوں کو، ظہور پیلس کے باسیوں کو، ڈیرہ اسماعیل خان کے مولانا فیملی کو،
اور یہ بالکل ایک مروسی سیاست انڈیا میں بھی ویسے چل رہی ہے, سری لنکا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی ویسے چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کے رضا, انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور اعتزاز احسن جتنے مرضی جان مار لیں, پاکستان مسلم لیگ کے جاوید ہاشمی اور خواجہ سعد رفیق جتنا مرضی جتن کر لیں, اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ہے شیخ وقاص صاحب اور رضا حیات حراج صاحب جو مرضی کر لیں, نیشنل عوامی پارٹی کے افرا سیاب خٹک اور زاہد خان جو مرضی بن جائیں, لیکن ان کی باری کبھی نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے جمعیت العلماء اسلام کے حافظ حسین احمد صاحب بڑے قابل آدمی ہیں, کوئی شک نہیں, جو مرضی کر لیں لیکن جہاں ہیں وہیں رہیں گے, اور سوائے اس کے کہ زندہ آباد زندہ آباد, بس یہ ان کی آخری منزل رہے گی. ان پارٹیوں کو کتنا ایک کے جو ہے ہو چکا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے بعد آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے نصیب ہوگا. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب اپنا دست شفقت اپنے بھتیجے میاں شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کے سر پر رکھ چکے ہیں. چودھری برادران نے اپنا نوجوان مونس الہی میدان میں اتارا ہوا ہے. نیشنل عوامی پارٹی پہلے ہی باچا خان کی اولاد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. جمعیت علماء اسلام کا میور بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے بھائی رہ گئے ہیں. یہ ہے سنجیاں ہون گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, صرف ان کے بچے ہوا کریں گے. ناظرین, 18ویں ترمیم ایک بہت خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے جس نے ابتدا سے ہی اس بات کی جو ہے یہ پاکستان کے مسخ شدہ آئین کو اس نے اصل شکل دے دی ہے, مگر اس کے بطن سے کچھ تنازعات بھی ابھر آئے ہیں. ان سے سب سے بڑا تنازع جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے نام کا ہے. اس پر بڑا شدید رد عمل آیا ہے. ہزارہ ڈویژن میں مظاہرے جاری ہیں, وہاں ریلیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے عجیب و غریب حال ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے وہاں کے لیڈروں کی طرف سے کہ افغانستان میں اگر 28 صوبے ہو سکتے ہیں, بھارت میں اگر 27 صوبے ہو سکتے ہیں, تو پاکستان میں مزید صوبے کیوں نہیں بن سکتے. اس موقع پر ANP پر انہوں نے کڑی تنقید کی اور کافی الزامات لگائے اور 12 لوگ جو ہے گرفتار بھی کر لیے گئے. آج بھی ہزارہ کے تمام شہروں و قصبوں میں یہی کھینچا تانی رہی, یہی ریلیاں رہیں, اور پختونخوا کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ لسانی نام ان کی جو ہے بو آتی ہے, اور جو ہے اب ہزارہ کے صوبے کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے. ناظرین اکرام, اور کہا ہے کہ انہوں نے یہ ہزارہ کے لیڈروں نے کہ نصب العین کے حصول تک تحریک ہماری جاری رہے گی, اور پختونخوا کو جو ہے پاکستان توڑنے کا جو گھمنڈ ہے وہ اس کی سازش کر رہے ہیں اور یہ اس کا رد عمل ہے. اس پر اسفند یار ولی صاحب نے کہا ہے کہ پختونخوا تو ہم نے نام رکھا تھا, خیبر مفت میں ہمیں مل گیا ہے. انہوں نے طنزاً کہا کہ بیرون ملک اگر شاپنگ کریں تو ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز مفت مل جاتی ہے. خیر, یہ مفت والی بات تو ہمیں بے شمار باتوں کی بہر جو ہے یاد دلاتی ہے, نہ ہی کرے تو بہتر ہے. وہاں ہوتا ہے جی بائی ون گیٹ ون. یہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات کی ہے اور یہ ان کی تصدیق کر رہے ہیں. ادھر غلام احمد بلور صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پختون قوم کا نام جو ہے پاکستان کے نقشے پر آ گیا ہے. دوسری طرف جناب پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ صوبہ سرحد کا نیا نام جو ہے تفریح جو تاریخی ریفرنڈم تھا اس کی نفی ہے, اور ہم نے اس کی تبدیلی کر کے جو ہے تحریک پاکستان کے شہداء کے خون کی لاج رکھ لی ہے, اور خیبر پختونخوا کی حمایت کرنے والے نون لیگ والے اب مسلم لیگ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں. خود جو مسلم لیگ این کے ذمہ دار لیڈر ہیں مرکزی رہنما سردار مہتاب عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن میں شروع ہونے والی جو تحریک ہے اب اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہے. وزیر اعلیٰ سرحد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کے ذریعے ہی یہ چل سکتا ہے سارا نظام. صوبے کا نام اختلاف کرنے والوں کی میں رائے کا بھی احترام کرتا ہوں, میں ان کو خود جا کے مناؤں گا. میری حکومت تمام معاملہ جو ہے دیگر جماعتوں کو قیادت سے مشورہ کر کے کر رہی ہے. صوبے کے نام کی تبدیلی پر احتجاج سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے سرکاری اور نجی املاک کو تباہ کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہزارہ کے صوبے کے نام پر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے, اور ہزارہ کے عوام کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. نام کی تبدیلی کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے, اور جو ہے نواز شریف صاحب نے اس سلسلے پر ایک میٹنگ بلا لی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. میں بات کر رہا ہوں 18ویں ترمیم کی. آپ کہیں گے بڑا لمبا اس کو کھینچ دیا, لیکن یہ ہماری زندگی پر یہ بڑا اس کا اثر ہے, مستقبل میں بھی, آج بھی, اور جو کل کیا تھا لوگوں نے اس کو بھی انہوں نے غیر قانونی قرار دے کر. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. 18ویں ترمیم کے منظوری کے موقع پر 47 ارکان اسمبلی جو ہے وہ غیر حاضر رہے, جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب, چودھری وجاہت حسین صاحب اور ہنا ربانی کھر کے نام قابل ذکر ہیں. اب ذرا آزاد کشمیر چلتے ہیں. ناظرین, آزاد کشمیر میں جو سیاسی اور آئینی بحران آیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ چند دن قبل میں نے آپ کو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر سے بھی آپ کی بات چیت کروائی تھی, مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ سلسلہ بدستور ابھی تک جاری ہے. آزاد کشمیر میں ایک سپریم کورٹ ہے اور 2 چیف جسٹس جو ہے اپنی عدالتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. صدر اور وزیر اعظم کے درمیان غلط فہمیاں جو ہیں کیا ہیں, اور یہ دونوں ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. مزیداری کی بات یہ ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا قد کاٹ اونچا کر رہی ہیں اور اس آگ کو جو ہے پٹرول سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف مرکزی وزیر میاں منظور وٹو صاحب, جو کہ وزیر امور کشمیر گلگت و بلتستان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں آرٹیکل 56 کا اطلاق نہیں کریں گے اور مسلم کانفرنس کے جو رہنما ہیں اپنے اختلافات ختم کریں اور عدالتی معاملے کو آئینی اور قانونی اس کا حل تلاش کریں. پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ وفاق مداخلت نہیں کرے گا. ناظرین اکرام, ادھر فاروق حیدر صاحب جو ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے, راجہ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو میری شکل پسند نہیں ہے تو وہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں, اور اس مسئلے کے حل کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جناب سکندر حیات سے بھی ملاقات کی اور اس مسئلے پر طے پایا کہ معزول چیف جسٹس کے مسئلے پر کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. ادھر صدر جو ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب, وہ کہتے ہیں کہ عوام دشمن جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں ہم چیلنج کریں گے, اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. وزیر قانون جو ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے کہا ہے مسلم کانفرنس کی حکومت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی لیکن کچھ نہیں بن سکا. سیاسی مفادات پر کوئی یہ لوگ جو سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. لیگل ٹیم نے تمام ممکنہ اقدامات کر لیے ہیں. ناظرین اکرام, یہ آزاد کشمیر کی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے. کشمیر جو ہے یہ ایک انتہائی حساس خطہ ہے پاکستان کا. جو آزاد کشمیر ہے پاکستان کی شاہ رگ ہے. کشمیری رہنما جو میوزیکل چیئر کی گیم کھیل رہے ہیں, اس سے جو ہے کشمیری رہنما تو دکھی ہوں گے ہی, باقی جو ہے مفاد پرست طبقے جو ہیں وہ اس سے بڑے خوش ہیں کہ چلو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, اب اس کو فوری ختم ہونا چاہیے. یہ اپنے آپ کو دنیا میں لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں. کشمیر کاس کو اس سے بڑا زبردست نقصان ہو رہا ہے اور دنیا میں بسنے والے کشمیری ذہنی کرب کا شکار ہیں اور بڑے لیڈروں کے چھوٹے پن کو دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا ہے کہ جو معزول چیف جسٹس ہیں ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں اور کہا کہ چیف جسٹس سرکاری ملازمین کو دھمکا کر کام نکلواتے تھے. ریاض اختر صاحب غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. پاکستان, اب ذرا سپورٹس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کی ناظرین, پاکستان اور ہاکی فیڈریشن نے 5-5 سیریز کے میچوں کو کھلانے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے اور اس سے پاکستان کی ہاکی اور ہندوستان کی ہاکی شاید امپروو کر سکے. اب چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر. ناظرین اکرام, وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ خود مختار ہو گئی ہے. تمام ادارے اگر اپنی اپنی حدود میں رہیں تو تصادم نہیں ہوگا. وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ 1973 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا جس کی تکمیل موجودہ پارلیمنٹ نے کی ہے. 18ویں ترمیم جو ہے اس سے صوبوں کو بڑے اختیارات مل گئے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور 18ویں ترمیم سے پارلیمنٹ کو شناخت ملی ہے. ناظرین, پاک فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے جو ہے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وفد نے ملاقات کی ہے. وفد جو ہے امریکی سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر میکس بوکس اور سینیٹر تھامس کارپر جو ہے ان پر مشتمل. جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. امریکی وفد کی جانب سے ناظرین, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کے کردار, اس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ
جو ہے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اس وفد نے۔ ناظرین اکرام، قائد حزب اختلاف چودھری نثار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان، پارلیمنٹ اور عوام کو 18ویں ترمیم جو ہے اس کی منظوری پر مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ عوام روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے طرز عمل جو ہے اس کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہر رکن اسمبلی اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا، آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا رہے گا۔ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت جو بھی قدم اٹھائے گی اس کا ساتھ دیں گے۔ 37 سال میں متفقہ آئین صرف 9 سال نافذ العمل رہا ہے، آئیے عہد کریں کہ کسی ڈکٹیٹر کو کندھا نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرحدوں پر محافظ فوج مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ایسی کسی فوج کو قبول نہیں کریں گے جو اپنے ہی ملک پر قبضہ کر لے، اور جمہوری نظام میں کوئی رکاوٹ اور مداخلت کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب 2 ان کے بائی پاس ہوئے ہیں، لیکن بڑے سخت جان ہیں، بڑے ہر طرف جو ہے یہ متحرک رہتے ہیں پارے کی طرح۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے جو انتخابات ختم کرنے کا مسئلہ تھا وہ اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس پر تمام جماعتیں جو ہیں وہ اتفاق کرتی ہیں، اس لیے ہم نے بھی درگزر کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض لوگوں کو صوبہ سرحد کا نام پختونخوا رکھنے سے محبت ہے، مگر جماعت اسلامی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ناظرین، اب چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ عرض کیا ہے جناب، آدمی کی کسی حال میں تحقیر نہ کرنا، آدمی کی کسی حال میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ تھوڑا سا غربا پر ہولات رکھیں، ان پر شفقت کریں، ان کی مدد کریں۔ اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان بنا تھا تو سارے لوگ تباہ حال ہی تھے اور ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی کیفیت بدل لی۔ اسی طریقے سے میں اگر دیکھوں کہ میری طرح تھے بہت سے لوگ یہ جو سپورٹس مین ہیں، لیکن جیسے ہی یہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، 4 پیسے آتے ہیں تو اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ شعیب ملک کو دیکھیں کہ اس کی بے شمار جو ہے انٹرنیٹ پر کیا کیا دکھا رہے ہیں، وہ کیا کرتے رہے ہیں، ادھر جا کے آسٹریلیا میں کیا ہوتا رہا ہے۔ آصف اور وینا ملک کا سکینڈل دیکھیں، شعیب اختر وہاں جا کے باہر کیا کرتے تھے انڈیا میں، ہاکی کے لڑکے وہاں جا کے گوریوں سے جفیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ چھوٹی چیز جب یکدم بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پھٹنے والی ہو جاتی ہے۔ ان کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے۔ اب 30 دن رہ گئے ہیں، 30 اپریل کو جو میچ 2020، اور یہ اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ کچھ زیب دیتی ہیں ایسی باتیں؟ جس وقت بھٹو صاحب نے حکومت بنائی تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوثر نیازی صاحب، شیخ رشید صاحب، مصطفیٰ کار صاحب، سارے لوگ تھے، صادق قریش صاحب تھے، اس میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب بھی تھے۔ تو ایک رواج چلا تھا اس وقت، ایک تو وردی پہنتے تھے اور دوسرا ہر بندہ دوسری شادی ٹکا رہا تھا۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب فلاں منسٹر فلاں منسٹر فلاں منسٹر نے دوسری شادی کر لی ہے، آپ دوسری شادی کب کریں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب کی بیگم صاحبہ ماشاءاللہ پاکستان کی ایک مانی ہوئی ڈاکٹر ہیں، بہت اچھا خاندان بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی عمدہ بات، ایک تاریخی بات کہہ دی، کہنے لگی یہ جو سب ہیں وزیر جو اب بنے ہیں، ان کی سب کی بیویاں جو ہے اپلے تھاپنے والی تھی، اب چونکہ یہ وزیر بن گئے ہیں اپنے سٹیٹس کو اونچا کرنے کے لیے یہ دوسری شادیاں کر رہے ہیں۔ کچھ یہی حال ہمارے یہ سپورٹس ہیروز کا ہے جو اب بالکل زیرو پر پہنچ گئے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین اکرام، حرص و طمع آخر جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، خالق اور مالک کی جو ہے اس پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی اس ہفتے کا آپ کا اپنا 11th آور پروگرام کا یہ آخری تھا۔ انشاءاللہ العزیز پرسوں منڈے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا آپ کو شرف بخشے۔ اپنے میزبان سلیم بٹ کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔